ربنا انفعنا بما علمتنا. وطن ہو اور آزادی نہ ہو، آزادی ہو وطن نہ ہو، اس کی نظائر، اس کی مثالیں ہمارے اس خطے پر موجود ہیں، اور وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باسی، وہاں کے باشندے، وہاں کے رہائشی، ان کی صورتحال، ان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے، آپ بخوبی ان سے واقف ہیں کہ خطہ تو ہے لیکن آزادی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد شمار کرتے ہیں لیکن وطن نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی پریشانی حال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں انگریزوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ پاکستان کا وجود انگریز کی حکومت کا خاتمہ کہ مسلمان براہ راست 90 سال سے انگریز کی غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، اس حکومت کے اندر آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ترقی، فراوانی، تعمیرات، چیزوں کا بننا، چیزوں کا حصول ہو سکتا ہے اس سے بڑھیا ہو، اس سے اعلیٰ ہو، اس سے وافر ہو، لیکن میرے عزیزوں اس کو زندگی نہیں کہا جاتا، اس کو زندگی نہیں کہا جاتا کہ چیزیں تو بہت تھی، ان کا معیار تو بہت تھا اور فراوانی تو بہت تھی، لیکن ایک انسان اس کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتا۔ واقعات کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے، اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت، قانون قدرت تھا اس فرعون کے محل میں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ بادشاہی، اس کی حکومت، اس کا جاہ و جلال، جو یہاں تک کہ انا ربکم الاعلی، اس کا مدعی، اس کا دعوے دار، کیا جاہ و جلال اور کیا حکومت کے اس کی نعمتوں کے حالات ہوں گے، صورتحال ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس ماحول کے اندر پلے بڑھے۔ جب دعوت دینے کے لیے گئے، اس کے دربار میں پہنچے، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، تو فرعون کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تو ہمارے درمیان رہا ہے، ایک عمر کا حصہ تو نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، لبثت فینا من عمرک سنین، اتنے سال تو یہاں رہا ہے، یہی ان نعمتوں سے، ان چیزوں سے، ان اشیاء سے، ان سہولتوں سے انہیں فائدہ اٹھایا ہے، اور فعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے تو کام بھی کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے خطا کے بندے کا قتل ہو گیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنا جھگڑا چھڑانے کے لیے ایک مکہ مارا، لیکن وہ بندہ مر گیا۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اتنی تو نے یہاں فائدے اٹھائے، اتنی نعمتیں استعمال کی، اور پھر تیرے سے یہ کام بھی ہوا، سب کچھ جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا بات فرمائی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری سہولتیں، وہ ساری فراوانیاں، انہوں نے کہا نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِیل، تو یہ احسان جتلاتا ہے، یہ بڑے اوپر یہ احسان جتلاتا ہے
حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہے، تو احسان اس چیز کا جتلاتا ہے۔ بعد واضح دیگر یوں کہا کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا، یہ ساری چیزیں مجھے جتلاتا ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ لے، یہ زندگی ہے۔ تیری غلامی میں جتنی نعمتیں، تیری غلامی میں جتنی سہولتیں، وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس 190 سالہ اور براہ راست 90 سالہ جس کے اندر یہ روح زمین، اس میں پاکستان، اس میں بنگلہ دیش، اس میں برما، اس میں انڈیا، یہ سب علاقے مغلوب تھے، انگریز کی غلامی میں تھے براہ راست۔ میرے وہاں لاکھ فراوانیاں ہو، لاکھ چیزوں کا معیار اچھا ہو، لاکھ ان کی محنت بڑھیا ہو، لیکن میرے عزیزوں وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی عزت، وقار، احترام۔ آپ کسی پوسٹ پہ نہیں جا سکتے تھے، آپ کا درجہ وہ کمتر لوگوں کا درجہ رکھتا تھا۔ کوئی اچھی پوسٹ، کوئی اچھا عہدہ وہ نہیں لے سکتے تھے، نہیں لے سکتے تھے۔ غلامی کی آپ کا تشخص غلامیت کا تھا۔ میرے عزیزوں یہ زندگی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ نعمتیں میں ٹھیک ہے تیرے دربار کی، لیکن تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے، اس لیے لا محالہ ان ساری نعمتوں کے برابر مقابلے میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بھیجو بنی اسرائیل۔ تو معلوم ہوا، میں عرض کر رہا کہ آزادی نعمت ہے، آزادی نعمت ہے، اور وطن کا حصول یہ بھی نعمت ہے، اور اس کی محبت، علاقے کی، وطن کی محبت، یہ آدمی کی طبیعت کے اندر رکھی گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ پہنچے، اب آپ علیہ السلام کو بھی مکہ کی یاد میں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، لیکن طبی طور پر وہ مکہ کی یاد وہ تو تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال، یعنی اتنے بڑے بڑی ہستیاں وہ اس کا اظہار کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی طبی طور پر یہ تھے کہ یہ علاقہ مکے کے اعتبار سے کوئی فضائی ماحول کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، مکے کا موسم اور ہے، یہاں کا موسم اور ہے، اور بسا اگر موسم ہو وہ موافق نہ آئے تو اس سے بڑے پریشانی۔ وہاں آ کر اور وہ مکے کو یاد کرتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو مکے کی یاد میں اشعار پڑھتے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ دونوں ہستیاں مکے کی یاد کے اندر بےتاب ہیں، کیوں؟ وطن اس کی محبت طبیعت میں شامل ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح ان کے دلوں میں مکے کی محبت ڈالی گئی، مفہوم ہے اللہ مدینے کی محبت بھی ان کے دلوں میں ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈال دے، اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ تو میرے عزیزوں، وطن ایک نعمت ہے، اس کی محبت طبیعت کے اندر شامل ہے۔ تو جس جگہ رہتا ہے آدمی، جس علاقے میں زندگی گزارتا ہے انسان، اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس ماحول سے، اس ہوا سے، اسی جنس سے، تو وہاں سے آدمی کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک غلامی کی زندگی سے ہمیں آزادی بھی عطا فرمائی، ایک نعمت۔ دوسری نعمت وطن بھی عطا فرمایا،
وطن بھی عطا فرمایا۔ تیسری بات کہ یہ حصول، یہ نعمت مانگ کر لی گئی، مانگ کر لی گئی۔ ہمارا نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ میں نے آیت پڑھی، وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ۔ یہ اللہ نعمت کے بڑھانے کے لیے، نعمت کے اضافے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت مجرد نسخہ عطا فرمایا، شکر کرو، شکر کرو۔ اب تیسری بات کہ یہ نعمت ہم نے اللہ سے مانگ کر لی، اور جو نعمت مانگ کر لی جائے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی شکر گزاری، اس کا شکر ادا کرنے کی اور تاکید فرمائی، قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی وہ اسی سے متعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو روزوں کا حکم دیا، انہوں نے ایک ماہ کے روزے رکھے، تو ایک ماہ کے روزوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک ماہ کہیں مزدوری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کھانا، وہ جو مالک ہے وہ کھانا اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ماہ عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تیرا رب اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے۔ مائدہ، دسترخوان۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر تم میں ایمان ہے تو یہ کیا بات کہہ رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا نرید، ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم کھائیں ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات پر ہمارا اطمینان ہو جائے، ہم اس میں سے کھائیں اور ہم اس پر گواہی رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، اے اللہ انزل علينا مائدة، ہم پر دسترخوان اتار، ایک دسترخوان اتار، انزل علينا مائدة من السماء، آسمان سے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی، اور فرمایا ہم انی منزلها علیکم، آپ کی دعا پر، آپ کے مانگنے پر ہم کو آپ کو دے رہے۔ میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نعمت اگر مانگ کر لی جائے تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اگر سوال کے بعد ملے اس کے شکرانے کی تاکید اور زیادہ ہے۔ اس کی ناشکری پر اللہ نے ایسی بات کی، دیکھیے قرآن میں سورۃ المائدہ میں فرمایا انی منزلها علیکم، میں یہ دسترخوان اتار رہا ہوں، تمہیں یہ دسترخوان ملے گا، اور ہوا وہ دسترخوان اترا، اس میں سے وہ کھاتے رہے تقریباً 40 دن تک کھاتے رہے۔ پھر اللہ نے آزمائش کے لیے بعض نے یہ آزمائش کی کہ بھائی اس میں سے سیب نہ کرنا، اسے محفوظ نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ اس سے اب فقراء کھائیں گے، عمرا نہیں کھا سکتے، یہ آزمائش ہے، لیکن وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکے، وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اترے، ناشکری ہو گئی، ناشکری ہو گئی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا تھا انی منزلها علیکم، میں یہ اتار رہا ہوں، فمن یکفر منکم، تم میں سے کسی نے اگر اس کی ناشکری کی، اگر کسی نے اس کی شکر گزاری نہیں کی، فإنی أعذبه،
میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اس روئے زمین پر کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ تو گزار عرض کیا کہ یہ نعمت، آزادی نعمت ہے، فضل نعمت ہے۔ تیسری بات، وہ نعمت اگر مانگ کر لی جائے تو اس کی شکر گزاری، اس کا شکر ادا کرنا، قرآن نے اس کی ایسی تاکید کی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ یہ تمہارے مانگنے میں دسترخوان دے رہا ہوں، تمہاری دعا میں دسترخوان دے رہا ہوں، تمہاری دعا پر یہ کھانا اتر رہا ہے، لیکن اگر ناشکری کی ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا من العالمین کہ اس سے پہلے جہان والوں کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا کہ وہ سو رہے تھے، اٹھے تو خنزیر بن گئے، خنزیر بن گئے، اب بات سنتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اس ناشکری پر ایسی پکڑ کی ان کو خنزیر بنا دیا۔ میرے عزیزوں، عرض کیا تیسری بار، یہ نعمت ہم نے مانگ کر لی ہے، یہ نعمت ہم نے قربانیوں سے لی ہے، یہ نعمت مجاہدے اور تحریکات سے لی ہے، سیاسی تحریکات سے بھی لی ہے اور عسکری تحریکات سے بھی لی ہے، تحریک خلافت جیسی تحریکات سے لی ہے۔ میں نے عرض کیا مانگا ہے، محنت کی ہے، قربانیاں دی ہے، اور اس محنتوں کی اور جدوجہد کی ایک داستان ہے۔ کوئی ایسا ایک دو ماہ نہیں، کوئی ایسے کوئی 6 ماہ سال کا قصہ نہیں، ایک قربانیاں مجاہدہ، اس کی ایک لمبی داستان اور ایک تاریخ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے اللہ سے یہ نعمت مانگ کر لی، اگر اس کی ناشکری کریں گے، اللہ جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ جو نعمت مانگ کر لی ہو اس کی ناشکری کرو گے، ایسا پکڑوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا نہیں پکڑا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، اس کی شکر گزاری بھی ایسا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ مانگی ہوئی ہے، اللہ سے مانگ کر لی ہے، وہ کس لیے مانگی تھی؟ اس آزادی کو، اس آزادی کی نعمت کو سامنے رکھنے کی، اس آزادی کی نعمت پر شکر گزاری کی ضرورت بھی ہے، اس آزادی کی نعمت کو پورا کرنے کی ضرورت بھی ہے، پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ ہم نے یہ نعمت جس لیے لی تھی، کس لیے لی تھی؟ خلاصہ کیا تھا کہ ہم الگ دین رکھتے ہیں، ہم الگ تہذیب رکھتے ہیں، ہم الگ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا اور ان کا دین نہیں ملتا، ہمارا اور ان کا نظریہ نہیں ملتا، ہماری اور ان کی تہذیب نہیں ملتی۔ ہم نظریہ الگ رکھتے ہیں، ہم دین الگ رکھتے ہیں، ہم تہذیب الگ رکھتے ہیں، اور پوری ہوئے زمین پر لوگوں کو اپنی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے الگ خطہ ملنا چاہیے، ہمیں الگ خطہ ملنا چاہیے، ہم الگ خطہ چاہتے ہیں۔ ہمارا موٹو، ہمارا منشور، ہمارا پیغام، ہمارا داعیہ، ہمارا دعویٰ وہ یہ تھا۔ اس لیے ہم نے، میں نے عرض کیا، ہر اعتبار سے محنت کر کے اللہ سے یہ مانگا اور اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم نے اس نعمت کی ایسی ناقدری کی، ایسی ناقدری کی اور تاحال کرتے جا رہے ہیں۔ ایک فرد سے لے کے ادارے تک، ایک باسی اور باشندے سے لے کے پہلے اقتدار تک، کسی کے سامنے یہ رخ نہیں ہے، کسی کے سامنے یہ تصویر نہیں ہے، کسی کے سامنے یہ منشور نہیں ہے۔ جو قومیں اپنے ماضی سے، اپنے ماضی کو بھلاتی ہیں، اپنی ماضی سے نظریں چراتی ہیں، اپنے ماضی کو بھلاتی ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حساسیت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا ماضی اس نعمت کے حصول کے لیے الگ دین تھا، الگ نظریہ تھا، الگ تہذیب تھی۔ آج ہم دیکھیں،
ہم نے اپنی حکومت، اللہ نے ہر بندے کو حکومت دی ہے، کسی کو اپنے اوپر، اپنی ذات پر، کسی کو اپنے اس سے بڑھ کر اپنے اہل پر، کسی کو اس سے بڑھ کر ایک ادارے پر، کسی کو اس سے بڑھ کر ایک فیکٹری پر، کسی کو اس سے بڑھ کر ایک علاقے پر، اس طرح چلتے جائیے۔ ہر آدمی کو، ہر آدمی میرے اللہ رب العزت کی طرف سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ نعمت کے حصول میں 50 لاکھ بندے کی قربانی، 10 لاکھ بندوں کی شہادت کا خون، میرے عزیزوں اگر اس کی قدردانی جس لیے لی تھی وہ نہیں کی، ایک فرض سے لے کے پوری ریاست تک میں، اور یہ ان شہداء کے خون سے بغاوت بھی ہے، ان شہداء کے خون کا جرم بھی ہے، ان شہداء کے خون کے مجرم بھی ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری پر، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری پر اللہ رب العزت کی طرف سے موجب عذاب اور پکڑ کو دعوت بھی دے رہے ہیں، پکڑ کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نعمت بنیاز کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم کسی کو زمین میں قدرت دیں، زمین میں طاقت دیں، زمین میں حکومت دیں، وہ کیا کریں گے؟ 4 کام کریں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ اللہ نے اسٹیٹ، ریاست، ذمہ داری، اس کا اصول بتایا کہ اگر قدرت ملے گی وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ امر بالمعروف کریں گے، ونہوا عن المنکر کریں گے۔ اپنی ذات سے شروع ہو جائیے، اپنے گھر سے شروع ہو جائیے، اس سے لے کر پوری ریاست تک۔ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ کوئی اس بات کو میں نہیں اپنی زندگی میں خود مختار، اپنی زندگی میں آزاد ہے، اپنی زندگی کے اندر زندگی بسر کرنے کا، میرے عزیزوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی کی بدترین شکل ہے، بدترین شکل ہے۔ کیا؟ اس قدردانی اس مقصد کے لیے، وہ مقصد حاصل نہیں، تہذیب و ثقافت، تہذیب و ثقافت۔ ایک آدمی اپنی ذات سے لے کر اپنے پروگراموں تک اس نے تہذیب و ثقافت کا کیا حلیہ نکالا ہوا ہے، اور بلکہ اس کو میں مرغوب اچھا بڑا آدمی ہوتا ہے، اچھا بڑا آدمی ہوتا ہے، اور شادی پہ حلیہ چینج کر لیتا ہے، شادی پر حلیہ بدل لیتا ہے، کس لیے؟ عزت کے لیے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ ذلت ہے، یہ ذہنی غلام ہے، یہ ظاہراً آزاد ہوئے، یہ حقیقتاً آزاد نہیں ہوئے۔ وہ بیج مار دیا، نے کہا ہم ان کو خطہ کو دے رہے ہیں لیکن بندے ہمارے تیار ہوں گے، ذہنیت ہماری پروان چلے گی، یہ نسل ہماری تیار ہوگی۔ میرے عزیزوں یہ آزادی نہیں ہے، اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ تو یوم آزادی کا پیغام ہلڑ بازی نہیں ہے، یوم آزادی کا پیغام وہ میرے عزیزوں ازائے مسلم نہیں ہے، یوم آزادی کا پیغام فلسفیاں اڑانا نہیں ہے، یوم آزادی کا پیغام اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ یا اللہ 2 رکعت نفل صلاۃ کی شکر پڑھیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس غلامی سے، اس ذلت والی غلامی سے نجات دے کر ہمارا ایک تشخص بنا دیا، ہماری ایک پہچان بنا دی، ہمیں ایک اپنا ملک دے دیا، اور اس آزادی، اس نعمت کی قدردانی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، ہم نے اس میں سستی کی، غفلت کی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، لیکن اب سے میں اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ اس کو اپنی ذات پہ میں لاگو کروں گا، نماز کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے، اپنے تہذیب و ثقافت سے، اپنے الگ تشخص سے، کہ مسلمان کو اللہ رب العزت نے ایک وقار، ایک زندگی، ایک پہچان دی ہے، میں اس پہچان کو باقی رکھوں گا۔ اس کے لیے میرے عزیزوں ہم اس خطے سے آئے اور اتنی بڑی ہجرت اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، پاکستان مطلب لا الہ الا اللہ،
اس اسلام کے نام پر جو اتنی بڑی ہجرت ہوئی. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی شخصیت سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. کم از کم ایک بندہ میں اپنی ذات کی حد تک اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جواب میں ہوگا کہ میں نے اس مٹی کے ساتھ وفا کی ہے. اگر میری تو اس مٹی کے ساتھ بے وفائی ہے، اس 50 لاکھ بندے کے ساتھ بے وفائی ہے، اس 10 لاکھ بندے کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ اس مٹی کا بھی مجرم ہے، اس 50 لاکھ بندے کا بھی مجرم ہے، اس 10 لاکھ بندے کے خون کا بھی مجرم ہے. اگر یہ اپنی ذات سے بھی کوشش نہیں کرتا. اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. ربنا انفعنا بما علمتنا